سبق نمبر 98 اس کا نصف اول ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کا باقی نصف حصہ وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ ما اصاب من مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت فی الارض زمین میں ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں الا فی کتاب مگر وہ درج ہے ایک کتاب میں من قبل ان نبرأها اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کرتے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر بے شک یہ علی اللہ یسیر اللہ تعالی پر بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم تاکہ نہ تم افسوس کرو اس پر جو تم سے فوت ہو جائے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم اور نہ تم خوش ہوں اس پر جو اس نے تم کو دیا ہے۔ واللہ لا يحب
شخص سے کہ جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ موڑ لے گا، منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بس بے شک اللہ تعالی وہی بے نیاز، ہر تعریف کے لائق ہے۔ آج ہم نے اس سبق کی یہ 3 آیات پڑھی ہیں۔ ان تینوں آیات کے اندر ایک بڑا ہی مستقل اور اہم موضوع بیان ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بات بھائیوں کو اچھی طرح سمجھ آئے، توجہ سے سبق سننے والا ہے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بیان فرمائی ہے وہ ہے تقدیر کے حوالے سے۔ تقدیر، اور آپ اس بات کو ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان یہ ہمارے دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، تقدیر پر ایمان لانا۔ بڑی مشہور حدیث ہے اور کئی دفعہ وہ ہمارے اسباق میں بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، تو انہوں نے آ کر آپ سے پہلے تو اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں کا مرکب اور مجموعہ ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اس کے بعد جناب جبریل جو ہیں انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا، وَمَل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، ایمان کی 6 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔
اپنے اختیارات میں بھی اپنے افعال میں بھی کوئی نبی ولی پیر پیغمبر سائیں قلندر اللہ کا شریک نہیں۔ اور اس بات اور دوسری ایمان کی قسم ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ڈیوٹیاں لگاتا ہے وہ ان ڈیوٹیوں کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور تیسری ایمان کی قسم ہے کہ سارے نبیوں رسولوں پر ایمان لانا، کہ جتنے نبی رسول دنیا میں تشریف لائے سب برحق ہیں اور ہم ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اور چوتھی بات یہ کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ نے نازل کیے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن پہلی ساری کتابیں اور صحیفے اب منسوخ ہیں، اور اب جو نافذ العمل ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ پانچویں ایمان کی قسم آپ نے بیان فرمائی کہ آخرت پر ایمان لانا، کہ قیامت آنی ہے، ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سوال جواب ہوں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یا جنت یا آپ نے ایمان کی جو چھٹی قسم بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر، کہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جو کچھ کائنات میں مارز وجود میں آنا تھا، اللہ نے اپنے علم کے مطابق وہ سارا کچھ ایک کتاب میں لکھ دیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے لوح محفوظ، اور وہ کتاب اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ یعنی جو کچھ بھی کائنات میں ہونا تھا، وہ چھوٹا عمل ہے، بڑا عمل ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، جو کچھ بھی، وہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز ابھی مارز وجود میں نہ بھی آئی ہو تو اللہ کو اس کا پہلے سے علم ہے۔ ہمیں کسی بھی بات کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے، لیکن اللہ کو اس کا پہلے سے علم ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، یہ تقدیر جو ہے یہ در حقیقت اللہ کا علم ہی ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کا علم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا کہ فلاں شخص یہ کام کرے گا۔ اب لازمی بات ہے کہ اب اللہ کا علم غلط تو ہو نہیں سکتا، تو اب اس نے وہ کچھ ہی کرنا ہے نا جو اللہ نے اپنے علم کے تحت لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر نا تقدیر کے معاملے میں بعض لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور وہ ٹھوکر کیا کھاتے ہیں؟ وہ ذرا بات سمجھ لیں۔ ٹھوکر یہ کھاتے ہیں کہ بعض یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے اس طرح لکھا ہوا ہے لہٰذا اب ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔
بھائی بات سمجھ آئی نا؟ بلکہ آپ اس کی ترتیب یوں سمجھے کہ ہم نے جو اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے مطابق کرنا تھا تو اللہ کو اس کا پہلے سے علم تھا اور اللہ نے اس کو لکھ دیا۔ ہم نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے مطابق جو کچھ کرنا تھا اللہ کو اس کا پہلے سے علم تھا اور اللہ نے وہ لکھ دیا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بعض لوگ یہ جو مغالطہ کھاتے ہیں اور ٹھوکر کھاتے ہیں، بس جی چونکہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے تو جانا ہی جانا ہے، چونکہ اللہ نے اب لکھ دیا ہے نا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ سمجھے نا؟ یہ بات نہیں ہے۔ بعض اب اس وجہ سے نماز نہ پڑھیں، اور بس جی جب لکھا جو ہوا ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے تو بس جانا ہی جانا ہے، پھر کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ یہ سوچ، یہ تصور، یہ یعنی فہم جو ہے یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات اس کے اوپر دلیل ہیں۔ فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، ہم نے اس کو خود دو راستے دکھائے کہ اب آگے تیری اپنی مرضی ہے کہ ان دو راستوں میں سے آگے انتخاب تو نے کرنا ہے، جس راستے پہ بھی تو چلے گا بس وہی راستہ اللہ نے تیرے لیے لکھا ہوا ہے۔ جس راستے پر بھی تو اپنے اختیار اور اپنے ارادے کے مطابق چلے گا تو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اس میں اس راستے پہ چلنا ہے۔ کیوں بھائی سمجھ آئی نا؟ تو بعض لوگ جو ہیں وہ تقدیر کا غلط معنی لیتے ہیں، غلط مفہوم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور اسی طرح سورہ کہف کی آیت ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب یہ میں نے 3 آیتیں آپ کو سنائی ہیں، ان تینوں آیتوں کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ہر شخص کو اختیار دیا، ہر شخص کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا۔ اب ایمان لانا ہے یا کفر کرنا ہے اختیار ہے ہمارے پاس، نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اختیار ہے ہمارے پاس، باوجود توفیق ہونے کے حج پہ جانا ہے یا نہیں جانا یہ اختیار ہے ہمارے پاس۔ بات سمجھے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک مسئلہ ہمیں واضح کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقدیر۔ تقدیر اور تقدیر کے اندر بنا ذرا ایک بات ذرا سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور بعض وہ کام ہیں جن میں اللہ نے بندوں کو اختیار نہیں دیا۔ اب دیکھیں نا، شریعت کے جتنے احکام ہیں ان میں انسان کے پاس اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض وہ معاملات ہیں کہ جن میں انسان کے پاس اختیار، اب بیمار ہونا یا نہ ہونا اس پہ کوئی اختیار ہے؟ مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے کوئی اختیار ہے؟ نہیں۔ کسی نے یعنی اس کا قد بڑا ہونا ہے چھوٹا ہونا ہے، اس میں کسی کا اختیار؟
کسی کا رنگ خوبصورت یا بدصورت کوئی اختیار ہے کسی کا؟ تو علی ھذا القیاس بعض معاملات میں اختیار ہے لیکن بعض معاملات میں اختیار نہیں۔ جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ نا مجھے بتائیں یہ تقدیر کیا چیز ہے؟ تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ، اس وقت خلیفہ تھے، فرمانے لگے کہ تقدیر میں تجھے بڑے سادہ انداز میں سمجھا دیتا ہوں کہ ذرا اٹھ کر کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہوا، فرمانے لگے کہ یہ نا اپنی دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ اوپر اٹھا۔ اس نے فوراً اٹھا لی۔ کہنے لگے کہ اب دوسری بھی اٹھا۔ کہنے لگے یہ تو میں نہیں اٹھا سکتا، بس کہتے ہیں یہی تقدیر ہے، یہی تقدیر ہے۔ یعنی القدر بین الخیار والجبر۔ علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بعض معاملات میں انسان کے پاس اختیار ہے اور بعض معاملات میں انسان مجبور ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ القدر بین الخیار والجبر، یہ تقدیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مسئلہ سمجھایا، ما اصاب من مصیبت، ما اصاب من مصیبت، کہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت فی الارض، زمین میں، یعنی وہ مصیبت جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہو۔ اب زمین کے ساتھ تعلق کا کیا معنی؟ کہ وہ زمین کے اوپر ایک پھیلنے والی مصیبت، مثال کے طور پر کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی قحط آ جائے یا سیلاب آ جائے۔ اب یہ جو مصیبتیں ہیں ان کا تعلق کیا ہے؟ زمین کے ساتھ۔ زلزلے کا آنا، سیلاب کا آنا، قحط کا آنا، سمجھے نا، طوفانوں کا آنا، آندھیوں کا آنا، اور اشیاء خورد و نوش کی قلت کا پیدا ہو جانا، یہ ساری جو مصیبتیں ہیں یہ ایک اجتماعی نوعیت کی مصیبتیں ہیں کہ جو ایک پورے کے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں۔ اب پیچھے یہ جو کرونا آیا تھا یہ کیا تھی؟ یہ فی الارض تھی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض۔ ابھی یہ جو یہ سیلاب آیا یہ سندھ کے علاقے میں اور باقی، تو یہ کیا تھا؟ فی الارض۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ یعنی وہ مصیبت کے جو ایک زمین کے وسیع رقبے میں پھیل جانے والی ہو، اس کا تعلق زمین کے بہت سارے حصے، تو وہ ہے فی الارض۔ فرمایا ولا فی انفسکم، اور نہیں پہنچتی کوئی مصیبت کے جو تمہاری اپنی جانوں میں ہو۔ اب جانوں میں سے مطلب کہ جو ہر شخص کو کوئی انفرادی مصیبت آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی انسان بیمار ہو جائے، کسی کو ذاتی طور پر کوئی مسئلہ بن جائے، تو کوئی جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے مصیبت، یہ وہ مصیبت مراد ہے۔ ہو جاتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، فلاں مصیبت فلاں مصیبت، یہ ہے فی انفسکم۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، مگر وہ سب کچھ درج ہے کہاں؟ فی کتاب، ایک کتاب میں۔ وہ کہاں درج ہے؟ ایک کتاب میں۔ اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس
کتاب کا نام کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اس کتاب کا کیا نام ہے؟ لوح محفوظ۔ اور یہ نام قرآن میں بھی موجود ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن میں نام موجود ہے۔ فرمایا کہ الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی ابھی اللہ نے زمین نہیں بنائی تھی، اللہ نے ابھی آسمان بھی نہیں بنائے تھے، ابھی یعنی اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ فرمایا ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز پیدا کی وہ ہے قلم۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے جو پیدا کی وہ کیا تھی؟ وہ قلم۔ فرمایا کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا، فقال لہ اکتب، اللہ نے قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے آگے سوال کیا کہ ما اکتب، اے باری تعالیٰ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر الخلائق، کہ مخلوقات کی جو تقدیریں ہیں وہ لکھ دے۔ اب اس قلم نے اللہ کے علم کے مطابق کائنات میں جو کچھ بھی مارز وجود میں آنا تھا اللہ نے وہ سارا کچھ لکھ دیا، وہ سارا کچھ اس قلم نے لکھ دیا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر نا میں ایک بات آپ سے ذرا عرض کروں گا کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، یہ جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ما اکتب قال اکتب مقادیر الخلائق۔ اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو سلسلۃ احادیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے، یعنی بالکل صحیح سند۔ اب اس کے مقابلے میں ایک لوگ حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ حدیث اپنے پاس سے گھڑی ہوئی، خود بنائی ہوئی، اور وہ کیا ہے کہ جی اللہ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے، خود ساختہ روایت ہے، یعنی اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کون سی اللہ نے پیدا کی؟ قلم۔ ایک مقرر تھا ملتان کا، میں نے اس کی ایک دفعہ چھوٹی سی وہ تقریر سنی، تو وہ اپنی تقریر میں بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جب نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین تھی، نہ مکان تھا، بڑے اس نے نا ایسے الفاظ جوڑے ہوئے اور بڑی ایک گردان سی بنائی ہوئی کہ نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ وبر تھا، نہ دبر تھا، پتہ نہیں کیسے کیسے وہ الفاظ جوڑتا گیا۔ کہتے ہیں جب کچھ نہ تھا تو اس وقت یا پیدا کرنے والا خدا تھا یا پیدا ہونے والا مصطفیٰ تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں، جب کچھ نہ تھا تو اس وقت بھی یا پیدا کرنے والا خدا تھا یا پیدا ہونے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں پھر پیرل پہ ہوئے نا،
پھر ان میں سے خالق کون ہوا اور مخلوق کون ہوا؟ بھائی دونوں میں سے پھر بھی کسی کو تو پہلے ماننا پڑے گا نا، کہ خالق پہلے ہوتا ہے کہ مخلوق پہلے ہوتی ہے؟ بھئی آپ ذرا تھوڑا آپ دیکھیں نا کہ ایک مکان جب تعمیر ہوگا تو پہلے اس تعمیر کرنے والا پہلے معمار ہوگا کہ مکان اور معمار دونوں برابر وجود میں ہوں گے؟ نہیں، پہلے بنانے والا ہوگا، پھر بننے والی چیز بعد میں وجود میں آئے گی۔ تو بھائی اگر یہ بھی کہہ لو تو پھر بھی اللہ تو پھر بھی پہلے ہے نا، رسول اللہ تو پھر بعد میں ہوئے نا۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوقات میں سے سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ وہ قلم ہے۔ قلم کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہمارے فیصل آباد کے ایک عالم تھے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے۔ وہ نا ایک مزاحیہ انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہ زمین تھی نہ زمان تھا، ابھی کچھ نہ تھا، کائنات ابھی وارث وجود میں نہیں آئی تھی، تو رسول اللہ کا نور قطب تارے میں تھا۔ رسول اللہ کا نور قطب تارے میں تھا، تو لہذا یعنی قطب تارے کی طرف پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ مزاح کے طور پر فرماتے ہیں کہ ان بے عقلوں کو کوئی بندہ پوچھے کہ ابھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھا تو وہ قطب تارہ تمہاری الماری میں تھا، وہ قطب تارہ کہاں تھا؟ یعنی کوئی بات ایسی کہ جس میں عقل بھی نہیں کام کرتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے مخلوقات میں جو پیدا کی وہ کیا ہے؟ وہ قلم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے، کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر پانی۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان اللہ ولم یکن شیئا، کہ اللہ تھا اور اللہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور پھر اللہ کا عرش کس پہ تھا؟ پانی پہ تھا، پانی پہ اللہ کا عرش۔ تو پھر قلم کے بعد جو اگلی چیز کا وجود ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ پانی۔ تو فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر چیز جو بھی کائنات میں مارز وجود میں آنی تھی اللہ نے وہ کتاب میں لکھ دی، اور وہ اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ الا فی کتاب، مگر وہ سب کچھ جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ اجتماعی نوعیت کی ہیں یا انفرادی نوعیت کی، وہ ساری مصیبتیں ساری تکلیفیں وہ کہاں ہیں؟ ایک کتاب میں۔ فرمایا من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کرتے، یعنی ابھی وہ مصیبت پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے مارز وجود میں آنے سے پہلے وہ کتاب میں لکھی ہوئی تھی، من قبل ان نبرأ۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز جو ہے یہ اللہ پر کیا ہے؟ یہ آسان ہے، یہ آسان ہے۔ یہ تقدیر کا لکھنا، لوح محفوظ کا تیار کرنا،
سب سے پہلے قلم کو پیدا کرنا، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے کچھ مشکل، یہ آسان ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی لکھا اللہ نے اپنے علم کے تحت لکھا۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، مستقل ہے۔ بس یہ عقیدہ سب سے پہلے انسان کا پیدا ہو تو پھر تقدیر پر ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان ذالک علی اللہ، یہ اللہ پر آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم افسوس کرو اس پر کہ جو تم سے فوت ہو جائے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم نہ اس پر خوش ہوں کہ جو تم کو اللہ نے دیا ہے۔ تو اب اس کا میں اصل مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پیارے بھائیوں۔ اب آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ لازماً ایک آدمی پر کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت کے آنے پر غم زدہ ہو جانا، یہ کیا انسانی فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا غور سے بات سمجھنی ہے بھائی۔ دیکھیں نا، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے، باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، تو کیا اس آنے والی پریشانی اور اس فرد کے دنیا سے چلے جانے، فوت ہو جانے کا ایک غم تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھوں چلی گئی ہے، جو تم سے فوت ہو گئی ہے، تم اس پر افسوس نہ کرو۔ یہاں کس افسوس کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ کس افسوس کی نفی کی گئی ہے؟ وہ افسوس کرنا، وہ غم کرنا جو انسان کو اللہ کی نافرمانی میں داخل کر دے۔ تو میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ کون سا افسوس کرنا منع ہے؟ کس افسوس کرنے سے اللہ نے روکا ہے کہ جو افسوس، جو غم انسان کو کہاں لے جائے؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ ویسے غم زدہ ہو جانا یہ ایک فطرت ہے انسان کی۔ انسان غم زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ پریشانی، وہ غم منع ہے کہ جو انسان کو ان ایسے مقام پر لے جائے کہ انسان اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جائے۔ مثال کے طور پر کیا وفات کے موقع پر چہرہ پیٹنا، سر کے بال نوچنا، ران پہ ہاتھ مارنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ سارے کام جو ہیں یہ حرام ہیں یا حلال ہیں؟ یعنی وہ غم کرنا، وہ افسوس کہ جو انسان کو اس نہج پر لے جائے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم 18 ماہ عمر فوت ہو گیا اور آپ کی گود میں اس نے آخری ہچکی لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ پریشان ہیں، جناب عمر سامنے بیٹھے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، یہ انسان کی ایک طبعی یہ کیفیت ہے، یہ انسان کی ایک طبعی حالت ہے، کوئی انسان اس سے ماورا نہیں۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا نا کہ القلب یحزن، دل پریشان ہے، والعین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن فرمایا اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمزدہ بھی ہیں، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو اب بات سمجھ آ گئی نا ساری کہ کون سا غم کرنا، کون سا پریشان ہونا منع ہے،
کس پریشانی سے اللہ کا قرآن میں روک رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا۔ جس آدمی نے اپنے رخسار پیٹے، اپنے سر پہ ہاتھ مارے، اپنے بال نوچے، اپنے ران پیٹے، اپنا سینہ گوبی کی، فرمایا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حرام ہے، یہ غم کرنا حرام ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، آپ کا جسد خاکی، آپ کا جسد اطہر چارپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ یہ فرمایا تھا، فرمانے لگے کہ لولا امرتنا بالصبر، اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، وَنَهَيْتَنَا عَنِ الْجَزْعِ، اور آپ نے ہمیں جزا فضا اور بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، لَأَنفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الْعُيُونِ، آج آپ کی وفات کے موقع پر اتنا روتے کہ رو رو کر اپنی آنکھوں کا پانی خشک کر لیتے، لیکن ہم نہیں روئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے منع کیا۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ ہے وہ غم جس سے قرآن کہہ رہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ بھئی بات سمجھ آ گئی نا؟ ویسے پریشان ہونا فطرت ہے انسان کی، یہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ جب کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ، بندہ یہ کہہ کر تسلی دے اچھا بھائی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، بس ہونا تھا سو ہو گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کوئی مصیبت آ جائے نا تو اس کے اوپر بعد میں یہ تبصرے، یہ تجزیے کرنا کہ اگر میں ایسے کرتا تو یہ مصیبت نہ ہوتی، اگر میں یوں کر لیتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو کا یہ جملہ، یہ لفظ نہ استعمال کیا کرو اپنی گفتگو میں، اگر ایسے ہوتا، اگر ایسے ہوتا، اگر ایسے ہوتا، یہ اگر نہ کہا کرو، بلکہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کہا کرو؟ فرمایا قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل۔ یہ حسن المسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اگر کسی نے یاد کرنے ہو۔ فرمایا یہ کہا کرو کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وہی کچھ ہوا، اور جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ قدر اللہ وما شاء فعل، کیسے خوبصورت کلمات ہیں، اور آخری الفاظ اور زیادہ سننے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو اگر اپنی گفتگو میں استعمال کرو گے نا تو یہ لو کا لفظ جو ہے یہ شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ لو جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے، لہذا یہ لو نہ استعمال کیا کرو۔ تو فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر خوش نہ ہوا کرو۔ اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر خوش نہ ہوا کرو۔ اب کیا خیال ہے کہ اللہ کوئی نعمت دے تو اس پر خوش ہونا یہ انسان کی فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں نا، اللہ بیٹا عطا فرمائے، اللہ اولاد عطا فرمائے، اللہ کوئی مکان دے دے، اللہ کسی کو کوئی گاڑی عطا کر دے تو انسان خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ فطرت ہے نا، ہے جی۔
لیکن اللہ یہاں کس خوش ہونے سے منع کر رہا ہے؟ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تم نہ خوش ہوا کرو اس پر جو اس نے تم کو، یعنی ایسا خوش ہونا اور ایسی خوشی کا اظہار کہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی میں لے جائے، جو اللہ کی، اب انسان جناب خوش ہو کر ایسے ایسے کام کرنے لگ جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، مثلا فخر کرنے لگ جائے، تکبر کرنے لگ جائے، غرور میں آ جائے، سمجھے نا؟ اور وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، مومن آدمی پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور مومن آدمی پر کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ تو میرے بھائیوں، مومن پر مصیبت آئے تو کیا کرتا ہے؟ اور مومن پر کوئی خوشی آئے تو اللہ کا شکر۔ وہ یہ نہیں کہتا یہ میرا کمال ہے، یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میری ذہانت کا کمال ہے، تمہیں نہیں پتا میں نے جناب محنت ہی بڑی کی تھی، میں نے پلاننگ ہی بڑی کی تھی، آپ کو نہیں پتا میرا، وہ اس طرح کے بول نہیں بولتا۔ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا تو نے عطا۔ ایک اللہ کا نافرمان اور اللہ کا باغی جب اس پر مصیبت آتی ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ جزا فضا کرتا ہے، وہ ہائے وائے کرتا ہے، وہ واویلا کرتا ہے، وہ اللہ کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے اور وہ پھر ماتم اور نوحہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر ایک نافرمان اور اللہ کے باغی پر خوشی کا موقع آ جائے تو وہ فخر، غرور اور تکبر میں آ جائے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب بات سمجھ آ گئی، اس پوری آیت کی مطلب سمجھ آ گیا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا، تاکہ نہ تم افسوس کرو اس پر جو تم سے فوت ہو جائے۔ یہ کون سا افسوس منع کیا گیا ہے؟ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی میں لے جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم خوش ہو اس پر جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یہ کس خوشی سے منع کیا گیا ہے؟ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی میں لے جائے۔ یہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے، قرآن مجید میں وہ آیت آتی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِنِعْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اور جب ربیع الاول آتا ہے نا اور 12 میلاد کا وہ جب دن آتا ہے تو ہمارے دوست اس آیت کو بڑا پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے خطبوں میں، اپنے درسوں میں، بلکہ انتہا تو یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب نے باقاعدہ تقریر کرتے کرتے کہہ دیا کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ میلاد کے موقع پر ناچنا اور ڈانس کرنا، ڈھول ڈمکے بجانا، طبلے سرنگیاں سب جائز ہے۔ کہتا ہے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ اچھا جی کہاں سے ثابت کرتا ہے؟ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِنِعْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت پر خوشیاں مناؤ۔ تو یہ محمد الرسول اللہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، لہذا ان کے آنے پر خوشیاں منانی چاہیے۔ تو اب خوشیاں کیسے منائیں گی؟ آرام سے چپ کر کے بیٹھے رہو تو یہ خوشیاں منائی جائیں گی؟ خوشیاں منائی جاتی ہیں ڈھول بجا کر، خوشیاں منائی جاتی ہیں طبلے بجا کر، سرنگیاں بجا کر، ڈانس کر کے، ناچ گا کر، یہ خوشی منائی جاتی ہے۔ اس طرح خوشی مناتے ہیں۔ لو دیکھو میرے پیارے بھائیوں، جس قوم کو قرآن کی اس طرح کی تفسیر کر کے سنائی جائے گی اس قوم کا ستیہ ناش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب سننے والا تو یہی کہے گا دیکھو مولوی صاحب منبر پر قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا یہ ظالم جو ہے یہ ہمیں کس طرح
کیا مس گائیڈ کر رہا ہے اور کس طرح اس آیت کا غلط ترجمہ اور غلط تفسیر اس کی بیان کر رہا ہے. کہتا ہے جی فَلْيَفْرَحُوا کا معنی ہے ڈھول بجاؤ، سرنگیاں بجاؤ، طبلے بجاؤ، اس طرح خوشیوں کا اظہار کرو. کیوں بھی بات سمجھ آ رہی؟ حالانکہ قرآن کی آیت پڑھو وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا، تم نہ خوش ہو. کیا مطلب؟ تمہارا خوش ہونا اس انداز سے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی میں لے جائے، یہ خوش ہونا قرآن نے حرام کیا ہے. یہ خوش ہونا جو ہے قرآن نے منع کیا کہ ایسے ایسے خوشی کا اظہار کرنا جو انسان کو. اب دیکھیں نا، ایک آدمی اب خوشی کے اندر اب مہندی کی رسم کر رہا ہے، سمجھے نا، مہندی کی رسم کر رہا ہے، تیل مہندی کی رسم ہو رہی ہے، یہ جو خوشی ہے حالانکہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے. تو میرے اور آپ کے پیغمبر نے تو غیر مسلموں کی مشابہت کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. تو یہ وہ خوشی ہے جو انسان کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں. فرمایا کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو کہ جو تکبر کرنے والا، فخور اور بہت زیادہ فخر کرنے والا ہے. مطلب کیا سمجھ آیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسا خوش ہونا، ایسا خوشی کا اظہار کرنا جو تکبر اور فخر میں انسان کو لے جائے، اللہ کو یہ خوشیاں پسند نہیں ہیں. تو دیکھ لو قرآن کی آیت آگے خود وضاحت کر رہی ہے، یہ خود وضاحت کر رہی ہے. فرمایا کہ ان واللہ لا یحب کل مختال فخور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اپنا کپڑا ہے نا ٹخنوں سے نیچے لے کے جانا، انہا من الخیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹخنے سے کپڑا نیچے لے کے جانا یہ تکبر کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر میں شامل ہے. فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں. اب میرے پیارے بھائیوں ذرا غور سے بات یہ سمجھنا کہ بخل کیا ہے، بخل کی ڈیفینیشن کیا ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی بخل کس کو کہتے ہیں، لو ذرا غور سے سننا. بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے. مثلا اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے بیوی اپنے بچوں پر خرچ کرو، یہ ہے نا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو انسان اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اور اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. سب سے بہترین انسان کا وہ خرچ کرنا ہے جو وہ کس پہ خرچ کرتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں پر. اور اس کے بعد پھر اپنے والدین، پھر اپنے بھائی، اپنے عزیز و اقارب. یعنی یہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ کیا ہے؟ اچھا، مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اور زکوٰۃ نہ نکالنا یہ کیا ہے؟ بخل ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو بخل کی سب سے پہلی تعریف یہ ہے کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کرنا کیا ہے؟ بخل ہے. اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور وہاں ضرورت ہے 10 روپے کی اور انسان وہاں خرچ کر رہا ہے 5 روپے، تو یہ بھی ایک بخل ہے. اور یہ بخل کی دوسری قسم ہے. بھئی بات سمجھ آئی نا؟ خرچ کتنا کرنا ہے؟ ضرورت پوری کرنے کے لیے 10 روپے ضروری ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ 5 خرچ کر رہا ہے. یہ بھی بخل ہے.
اچھا اب بخل کے بالمقابل ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ بخل کے بالمقابل ایک اس کی ضد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فضول خرچی۔ وہ کیا ہے؟ فضول خرچی، جس کو قرآن تبذیر کہتا ہے، اسراف کہتا ہے۔ یہ فضول خرچی کیا ہے؟ ذرا اس کو بھی اچھی طرح غور سے سننا۔ فضول خرچی یہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ نے خرچ کرنا حرام قرار دیا ہے وہاں خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ چاہے انسان 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو وہ کیا ہے؟ یہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے کچھ دیر پہلے وہ بتایا تھا کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، سمجھے نا؟ یہ میں نے ایک بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی، میں یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اس وقت یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے خرچ کہاں کر رہا ہوں۔ تو جو جگہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ نے اس کے اوپر خرچ کرنا حرام قرار دیا ہے، تو وہ خرچ کرنا کیا ہے؟ اب جو آدمی شراب پینے پر پیسہ خرچ کرتا ہے، فلمیں دیکھنے پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ فضول خرچی کر رہا ہے۔ بات سمجھے نا؟ اور علی ھذا القیاس جو آدمی سگریٹ پینے پہ، چرس پینے پہ، فیم استعمال کرنے پہ، اور اسی طرح نسوار اور شیشہ، جتنی بھی منشیات ہیں سب پر پیسہ جو بھی خرچ کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی۔ اور اسی طریقے سے اور بھی جتنے حرام کام ہیں، ہر حرام کام پہ پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ نمبر 2 فضول خرچی ایک یہ ہے، دوسری قسم، کہ جہاں انسان 10 روپے خرچ کرنے سے کام ہو جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، کام چل جاتا ہے، وہاں 50 خرچ کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک یہ بھی فضول خرچی۔ فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو آدمی منہ موڑ لے، منہ موڑ لے مطلب کیا؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے بلکہ بخل سے کام لے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، بس بے شک اللہ تعالیٰ وہ تو بے نیاز ہے، اور وہ ہی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ بات سمجھ آئی نا؟ چاہے کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے، کوئی ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، ہر ایک مجبور ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی زندگی میں ایسے مرحلے نہیں آئے کہ آپ مجبور ہو گئے، ہوئے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے 70 صحابہ شہید ہوئے ایک ہی موقع پر، اور اللہ کے نبی اتنے پریشان ہوئے کہ انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا اللہ کے رسول کو ہم نے ان 70 صحابہ کی شہادت کے موقع پہ پریشان ہوتے تھے۔ اور وہ 70 صحابہ علماء دین تھے، قرائے کرام تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر شخص بے نیاز نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے کہ وہ کیا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے، سمجھے نا؟ شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ کتنی غلط قوالی ہے، غلط ہے قوالی۔ سارے نبی کس کے در کے سوالی ہیں؟ اللہ کے در کے سوالی۔ فرمایا کہ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہی غنی ہے، الحمید، اور ہر قسم کی تعریف کے وہ لائق ہے۔ آخری آیت اس سبق کی وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور وہ بڑی جامع آیت ہے، اور اس کے اندر ایک بڑا وسیع مضمون بیان ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم ایک آیت پورے سبق میں انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔
تو 2-3 سوال. اچھا بھائی 4-5 منٹ کے لیے بھائی بیٹھے. شاہد فاروق صاحب فرما رہے. اچھا بھائی سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کون سی پیدا کی تھی؟ قلم. اچھا یہ بتائیں کہ